قافلہ در قافلہ۔ میں نے جس دور میں شعور کی آنکھ کھولی وہ اسلامی انقلاب کے لیے قائم ہونے والے اداروں اور تنظیموں کا دور تھا۔ انسان اپنے گرد و پیش سے متاثر ہوتا ہے۔ چنانچہ کالج کے زمانے میں ہم چند دوستوں نے بھی دائرۃ الفکر کے نام سے ایک ادارہ قائم کرنے کا فیصلہ کیا۔ ان میں یار عزیز ڈاکٹر ساجد علی سب سے نمایاں تھے۔ وہ اس وقت پنجاب یونیورسٹی میں شعبہ فلسفہ کے سربراہ ہیں۔ لنک میکلوڈ روڈ پر میرے پاس کرائے کا ایک کمرہ تھا۔ ماہنامہ خیال کے نام سے میں وہاں سے ایک رسالہ شائع کرنا چاہتا تھا۔ اس ادارے کی ابتدا اسی کمرے سے ہوئی۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ اسلامی انقلاب کے لیے ایک تحریک برپا کی جائے جس میں یہ ادارہ ایک علمی مرکز اور مرکز قیادت کی حیثیت سے کام کرے۔ اس کے بعد ایک دارالعلوم قائم کرنے کا ارادہ بھی تھا۔ ہم چاہتے تھے کہ اس دارالعلوم سے جو لوگ پڑھ کر نکلیں آئندہ کے لیے تحریک کی قیادت انہی میں سے منتخب کی جائے۔ یہ ایک رومانوی تصور تھا۔ ہمارا خیال تھا کہ مولانا سید ابوالعلا صاحب مودودی کی جماعت میں جو خامی رہ گئی ہے وہ اسی طرح دور کی جا سکتی ہے۔ 2-3 ماہ تک ہم لنک میکلوڈ روڈ کے اس کمرے میں ملتے اور پڑھتے پڑھاتے رہے، لیکن اندازہ ہوا کہ پیش نظر مقصد کے لیے زیادہ سے زیادہ وقت اکٹھے گزارنا ضروری ہے۔ چنانچہ ان دوستوں نے جو ہاسٹل میں رہتے تھے فیصلہ کیا کہ وہ اپنا ہاسٹل چھوڑ دیں گے اور اپنا سب جیب خرچ اور ہاسٹل کے اخراجات کے لیے ملنے والی رقم ملا کر ایک مکان کرائے پر لیں گے جہاں اس تحریک کا مرکز قائم کیا جائے گا۔ میرا گھر اس زمانے میں لاہور ریلوے اسٹیشن کے پاس محلہ سلطان پورہ میں تھا۔ تلاش شروع ہوئی تو ایک مکان قریب ہی مل گیا اور یہ سب دوست وہاں منتقل ہو گئے۔ ہم جو دارالعلوم قائم کرنا چاہتے تھے اس کا نام ہم نے جامعہ الحمرا تجویز کیا تھا۔ اس کی رعایت سے الحمرا کے نام سے ایک مجلہ شائع کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ دوستوں کے مشورے سے طے ہوا کہ اس کے لیے کتابت کے بجائے ٹائپ پر چھاپنے کا طریقہ اختیار کیا جائے جس میں حروف جوڑ کر عبارت تیار کی جاتی ہے۔ جن لوگوں کو اس طریقہ طباعت کا تجربہ ہے وہ جانتے ہیں کہ اس میں پروف کی غلطیاں بہت ہوتی تھیں جنہیں دقت نظر سے درست کرنا پڑتا تھا۔ ہمارے ساتھ حادثہ یہ ہوا کہ پروف دیکھ کر ہم پریس والوں کے حوالے کرائے اور مطمئن ہو گئے کہ غلطیوں کی تصحیح ہو جائے گی، مگر مجلہ چھپ کر آیا تو معلوم ہوا کہ جن غلطیوں کی نشاندہی کی گئی تھی ان میں سے کوئی غلطی بھی درست نہیں ہوئی۔ اب اس کے سوا کوئی چارہ نہ تھا کہ اسے ضائع کر دیا جائے۔ یہ پہلا حادثہ تھا جس سے اپنی ناتجربہ کاری کے باعث دوچار ہونا پڑا۔ ابھی اس کی پریشانی ختم نہیں ہوئی تھی کہ ایک اور افتادہ پڑی۔ چند ہی مہینوں کے بعد ہمیں وہ مکان خالی کرنا پڑا جس میں اپنی تحریک کا ایک مرکز ہم نے قائم کر لیا تھا۔ نیا مکان کئی مہینوں کی تودع سے ملا۔ یہ ماڈل ٹاؤن کے جے بلاک میں 29 نمبر مکان تھا۔ ہم نے خدا کا شکر کیا کہ تعطل کا زمانہ زیادہ طویل نہیں ہوا اور کام ایک مرتبہ پھر شروع ہو گیا ہے۔ 1971 کے جون میں ہماری ملاقات لاہور کے ایک ایڈوکیٹ چودھری محمد انور صاحب سے ہوئی۔ ان کے ایک بزرگ دوست سید بدر بخاری بھی اس ملاقات کے موقع پر موجود تھے۔ یہ دونوں ہمارے پروگرام سے بہت متاثر ہوئے۔ ان کی تجویز تھی کہ اس کام کو آگے بڑھانے کے لیے علامہ اقبال روڈ پر ان کے محلے میں درس قرآن کا ایک حلقہ قائم کیا جائے۔ 7 جولائی کو یہ حلقہ قائم ہوا اور اس کے نتیجے میں ہم طالب علموں کو چند بڑوں کی سرپرستی بھی حاصل ہو گئی۔ ان میں سید ارشد بخاری اور شیخ محمد ارشد
سب سے نمایاں تھے۔ یہ دونوں دوست تھے اور واپڈا میں ملازمت کرتے تھے۔ اس سے پہلے ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کے درسوں میں بڑی باقاعدگی سے شریک ہوتے رہے تھے۔ ڈاکٹر صاحب ان دونوں کو ارشدین کہا کرتے تھے۔ 1.5-2 برس تک درس و تدریس کا یہ سلسلہ جاری رہا۔ اب کافی لوگ ہمارے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار تھے، لہٰذا سید بدر بخاری کی عمارت میں تحریک کا باقاعدہ نظم قائم کر دیا گیا۔ اہل حدیث کے ایک ممتاز عالم مولانا عبد الرحمن صاحب مدنی ہمارے قریب ہی رہتے تھے، وہ بھی اس میں شامل ہو گئے۔ درس کے بعد شرکاء نے بھی اس میں شمولیت اختیار کر لی، تاہم یہ سلسلہ زیادہ دیر تک قائم نہیں رہا۔ بدر بخاری صاحب عمر کے اس حصے میں تھے کہ اس طرح کے کسی نظم کی قیادت ان کے لیے آسان نہ تھی، لہٰذا چند مہینوں کے اندر ہی باہمی مشورے سے یہ تنظیم ختم کر دی گئی۔ مارچ 1973 میں ہم نے دائرۃ الفکر سے ایک مجلہ اشراق کے نام سے چھاپا۔ ہمارا خیال تھا کہ ڈکلیریشن مل جائے گا تو اسے ایک باقاعدہ رسالے کی صورت دے دیں گے اور اس کے ذریعے سے اپنی بات لوگوں تک پہنچائیں گے، لیکن بہت جلد اندازہ ہو گیا کہ ڈکلیریشن ملنا آسان نہیں ہے، اس لیے یہ اسکیم روبہ عمل نہ ہو سکی۔ اس کے چند ماہ بعد ہمارے مالک مکان نے کرایہ بڑھانے کا مطالبہ کر دیا۔ اس وقت کے حالات میں ہمارے لیے ممکن نہ تھا کہ اس کا مطالبہ پورا کرتے، اس لیے ماڈل ٹاؤن کا یہ مکان بھی چھوڑنا پڑا۔ اس کے بعد کئی مہینے تک ہم لوگ منتشر رہے، ادارہ بھی معطل رہا۔ خدا کر کے گارڈن ٹاؤن کے احمد بلاک میں ایک مکان ملا، دوست جمع ہوئے، ساز و سامان درست کیا اور پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ دوبارہ شروع ہو گیا۔ ہمارے بعض دوستوں کو دائرۃ الفکر کا نام پسند نہیں تھا، چنانچہ اس کی جگہ ادارے کے لیے دارالاشراق کا نام اختیار کیا گیا۔ ابتدا میں جو طالب علم اس سے متعلق ہوئے ان میں سے میں اور ساجد علی ہی باقی تھے۔ شیخ افضال احمد، مستنصر میر، چودھری الیاس احمد اور چودھری محمد رفیق نئے رفقا تھے۔ ہمارے دوست ذوالفقار احمد خان بھی اسی دور کی یادگار ہیں۔ وہ ہمارے قریب ہی رہتے تھے اور اگرچہ ادارے سے متعلق نہیں تھے مگر اسی کے ایک فرد سمجھے جاتے تھے۔ یہی معاملہ اصغر نیازی اور محمد طارق میکن کا بھی تھا۔ یہ دونوں دوستانہ تعلق سے ہمارے پاس مقیم تھے۔ اس زمانے میں مولانا سید ابوالعلا صاحب مودودی کی خدمت میں بھی اکثر حاضر ہونے کا موقع ملتا تھا۔ ایک روز ملاقات کے لیے گیا تو اس کام کا بھی ذکر ہوا۔ مولانا نے تفصیلات پوچھیں، رفقا سے تعارف حاصل کیا، میں نے اپنی مشکلات بتائیں، وہ موانع بیان کیے جو کام میں تعطل کا باعث بن جاتے تھے اور ان سے سرپرستی کی درخواست کی۔ مولانا نے میری یہ درخواست از راہ عنایت قبول فرما لی، چنانچہ ان کی ہدایت کے مطابق ادارے کے لیے میرے اور مولانا کے نام سے ایک مشترک اکاؤنٹ اچھرا کے حبیب بینک میں کھولا گیا، جس میں مولانا نے اپنی جیب سے ماہانہ 1000 روپے جمع کرانے شروع کر دیے۔ احمد بلاک سے ہم لوگ مولانا کے گھر کے پاس انہی کی دی ہوئی ایک عمارت 1A ذیلدار پارک اچھرا میں منتقل ہو گئے۔ مولانا کا خیال تھا کہ اسے ادارہ معارف اسلامی کی ایک شاخ یا ایک نئے ادارے کی حیثیت سے منظم کیا جائے گا۔ اس سے پہلے مولانا ہی کے ایما سے میں جماعت اسلامی کا رکن بن چکا تھا، لیکن مولانا کا یہ فیصلہ جماعت کے بعض بزرگوں کو پسند نہیں آیا۔ چنانچہ ایک مہم شروع ہوئی اور 7-8 مہینے کے بعد ہی میں نے محسوس کر لیا کہ ان حالات میں یہاں رہ کر کام کرنا ممکن نہ ہوگا۔ جماعت کی یہ خواہش بھی اسلم سلیمی صاحب نے مجھ تک پہنچا دی تھی کہ ادارہ جس عمارت میں قائم ہے اسے وہ الیکشن کا دفتر بنانا چاہتی ہے۔ یہ صورتحال بتا رہی تھی کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، لہٰذا ہم نے مشورہ کیا، مولانا سے اجازت چاہی اور چودھری الیاس احمد کی دعوت پر لاہور کے قریب ہی واقع ان کے گاؤں مرید کے منتقل ہونے کا فیصلہ کر لیا۔ 1976 کے آخر میں ہم یہاں پہنچے اور 11 جنوری 1977 کو جماعت اسلامی پنجاب کے امیر
مولانا فتح محمد صاحب کا ایک خط موصول ہوا جس میں انہوں نے مطلع کیا تھا کہ جماعت سے میری رکنیت ختم کر دی گئی ہے۔ یہ ایک 2 سطروں کی تحریر تھی جس میں بغیر کوئی وجہ بتائے فیصلہ سنا دیا گیا تھا کہ میں اب جماعت کا رکن نہیں رہا۔ میاں طفیل محمد صاحب اس زمانے میں جماعت اسلامی پاکستان کے امیر تھے۔ میں نے ان کے نام خط لکھا اور اس فیصلے کے وجوہ معلوم کرنا چاہے، مگر اس کا کوئی جواب مجھے کبھی نہیں دیا گیا۔ یہ وصل و فصل میرے لیے زندگی کا ایک اہم تجربہ تھا۔ میں نے اس عرصے میں اپنے عہد کی ایک عظمت کو بہت قریب سے دیکھا، ان کے ساتھ کھڑے ہو کر نمازیں پڑھیں، ان سے باتیں کیں، زندگی کے آداب سیکھے، صبر و حکمت کا درس لیا، زبان و بیان کی بعض نزاکتیں سمجھیں۔ ماچھی گوٹ سے پہلے اور بعد میں جو کچھ ہوا اس کے بارے میں ان کا نقطہ نظر خود ان کی زبان سے سنا۔ مولانا اصلاحی کے ساتھ ان کے علمی اختلافات پر ان سے تبادلہ خیالات کیا۔ امام فراہی کے متعلق ان کے عقیدت مندانہ تاثرات سنے۔ ابوالکلام آزاد، محمد علی جوہر اور علامہ اقبال سے ان کی محبت کی داستان سنی۔ یہ صحبتیں سرمایہ حیات ہیں، اور میں اب بھی مولانا کو اسی طرح یاد کرتا ہوں جس طرح ایک مہجور بیٹا اپنے باپ کو یاد کرتا ہے۔ ان کی جماعت کو بھی میں اپنی برادری سمجھتا ہوں، اور پالیسی اور طرز عمل سے 1000 اختلافات کے باوجود ایسا ہی تعلق خاطر محسوس کرتا ہوں جس طرح کوئی شخص اپنے خاندان سے محسوس کرتا ہے۔ میرے خلاف مہم میں جو لوگ پیش رہے وہ شاید مجھے نہیں جانتے تھے، اس لیے ان سے بھی کوئی گلہ نہیں ہے۔ میں ان سے حسن ظن رکھتا ہوں کہ انہوں نے جو کچھ کیا اپنی دانست میں جماعت کی بہتری کے لیے کیا۔ مولانا نے امریکہ جانے سے پہلے آخری ملاقات میں مجھ سے کہا تھا، میری عزیز توقعات آپ سے وابستہ ہیں، اپنے ناقدین کی بات ہمیشہ توجہ کے ساتھ سنیے، پستی پر اتر آئیں تو اذا مرو باللغوی مرو کرامہ کا طریقہ اختیار کیجیے۔ وہ آپ کو مشتعل کرنا چاہیں تو ان کے افتراء اور بہتان ترازی کے باوجود اشتعال میں آنے سے انکار کر دیجیے۔ اس کے بعد خدا آپ کے ساتھ ہوگا اور آپ انشاءاللہ انہیں اپنے میدان میں شکست دیں گے۔ زندگی کے نشیب و فراز میں مولانا کی یہ نصیحت ہمیشہ میرے پیش نظر رہی ہے۔ یہ اسی کا اثر ہے کہ اس دشت بے چراغ میں کرتا ہوں روز و شب، پیدا ہر ایک ببول سے سرو و سمن کو میں۔ لاہور سے مرید کے آ جانے کا ذکر تھا کہ مولانا کی صحبتیں یاد آ گئیں، اور لذیذ بود حکایت دراز تر گفتم۔ ہمارے ایک نئے رفیق ملک محمد اشرف شادی شدہ تھے۔ یہاں آنے کے بعد میری اور میر صاحب کی بھی شادی ہو گئی۔ اب ہاسٹل کے طریقے پر رہنا ممکن نہ تھا۔ حالات میں جو تبدیلی آئی تھی اس کی بنا پر ضروری تھا کہ رفقا کی کفالت کے لیے کوئی معقول بندوبست کیا جائے۔ ہم نے بہت کوشش کی، مگر اس کے لیے جتنے وسائل چاہیے تھے وہ کسی طرح میسر نہیں ہوئے، لہٰذا کم و بیش 2 سال تک مرید کے میں بقا کی جد و جہد کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچ گئے کہ اب اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ اس ادارے کی بساط لپیٹ دی جائے۔ یہ 1978 کے اپریل کی کوئی شام تھی جب ہم نے کئی دن کی بحث و تمہیز کے بعد بالآخر فیصلہ کر لیا، اور برسوں کے ساتھی بادل نخواستہ اپنے اپنے گھروں کو روانہ ہونے لگے۔ اس عرصے میں اشراق کا ڈکلیریشن مل گیا تھا۔ یہ مستنصر میر کے نام تھا۔ اس کا پہلا شمارہ جنوری 1979 میں شائع ہوا۔ رسالے کا اداریہ اسی موضوع پر تھا، اور میں نے اس میں لکھا تھا، نومبر 1970 میں وہ اکیڈمی وجود میں آئی جو دارالاشراق کے نام سے لاہور سے 26 کلومیٹر دور مریدکے کی بستی میں اپریل 1978 تک باقاعدگی سے کام کرتی رہی، اور اب کئی ماہ سے معطل ہے۔ میرے کچھ رفقا برسوں کی جد و جہد کے بعد گھروں کو لوٹ چکے ہیں، کچھ لوٹ جائیں گے۔ یہ ایک کام تھا جو شروع ہوا اور اپنے وجود کو برقرار رکھنے کے لیے سعی و جہد کے بے شمار مراحل سے گزرا اور ختم ہو گیا۔
میرے احباب کا تقاضا ہے کہ میں اس کام کی نوعیت اور اس کے تعطل کے وجوہ و اسباب پر قلم اٹھاؤں، تاکہ وہ لوگ جو اس کے احیاء سے دلچسپی رکھتے ہیں اگر کچھ کرنے کی ہمت رکھتے ہوں تو کر سکیں۔ میں نہیں جانتا کہ اس کا دوبارہ آغاز کب ہو سکے گا، لیکن میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میرے عزم میں کوئی کمی نہیں آئی۔ مجھے یقین ہے کہ کرنے کا اصل کام یہی ہے۔ میرا احساس ہے کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں۔ میرے پروردگار نے چاہا تو یہ قافلہ پھر گرم سفر ہوگا۔ میں نہیں سمجھتا کہ یہ منتشر ہو گیا ہے، میں محسوس کرتا ہوں کہ دم لینے کے لیے کسی منزل پر ٹھہر گیا ہے، شاید زاد راہ لینے کے لیے، شاید نئے سفر کا آغاز کرنے کے لیے۔ میں آواز جرس سن رہا ہوں اور میں نے قلم اٹھا لیا ہے۔ اس سے آگے میں نے لکھا تھا، یہ بات شروع ہی سے میرے سامنے تھی کہ یہ کوئی جز وقتی کام نہیں ہے، اس کے لیے آنے والوں کو شب و روز کے لیے آنا ہوگا اور ساری زندگی کے لیے آنا ہوگا۔ مجھے معلوم تھا کہ جو لوگ اس میں اپنا سب کچھ کھپا دینے کے لیے آئیں گے، ان کی کفالت کی ذمہ داری بالآخر اس ادارے کو اٹھانا ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ ابتدا ہی سے میں نے یہ کام 2 جہتوں سے شروع کیا، مردان کار کی تلاش اور وسائل کی فراہمی کی جد و جہد میں نے ایک ہی وقت میں شروع کی۔ اب میں محسوس کرتا ہوں کہ پہلے کام کے لیے میرا مزاج موزوں تر اور دوسرے کے لیے سخت ناموزوں واقع ہوا ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ مجھے ارباب عزم کو جمع کر لینے میں جہاں غیر معمولی کامیابی ہوئی، وسائل کو تلاش کرنے میں ویسی ہی ناکامی کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ اس داستان کو بالتفصیل بیان کرنے کا یہ موقع نہیں ہے، یہ فرہاد و بیستوں کی حکایت ہے، خار مغیلہ کو خون دل سے سیراب کرنے کی کہانی ہے۔ میں اس کو یہاں بہت اختصار کے ساتھ رقم کر رہا ہوں۔ خاطر احباب کی گراں باری کا احساس ہے، لیکن اسے چند حرفوں میں بیان کرنے کا موقع شاید یہی ہے، پھر التفات دل دوستاں رہے نہ رہے۔ یہ کام کب شروع ہوا عرض کر چکا ہوں۔ ابتدا مشکل تھی، ہو گئی تو احباب وقتاً فوقتاً اس کام سے متعلق ہوتے رہے، یہاں تک کہ 1975 میں ان کی تعداد 7 تک پہنچ گئی۔ ان میں افضال احمد صاحب اور محمد اشرف صاحب نے معاشیات، ساجد علی صاحب نے فلسفہ، الیاس احمد صاحب نے سیاسیات، محمد رفیق صاحب نے عربی اور مستنصر میر صاحب نے انگریزی میں ایم اے تک تعلیم حاصل کی تھی۔ منصور الحمید صاحب MBBS تھے۔ مستنصر میر صاحب نے CSS کیا تھا اور سول سروس اکیڈمی میں ٹریننگ مکمل کرنے کے بعد تقرر سے کچھ روز پہلے ملازمت کا خیال چھوڑ کر حلقہ درویشہ میں شامل ہو گئے تھے۔ ان میں سے ہر فرد کا ایثار بے مثال ہے۔ یہ بڑی صلاحیتوں کے حامل نوجوان تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ ان کی عزیمت، ان کا ذوق علم، ان کا حسن طبیعت، ان کا سوز نہاں اس اکیڈمی کی تاریخ کی متاع بے بہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ خود میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا ہے۔ میرا احساس ہے کہ یہ آنے والے دور کو بہت کچھ دے سکتے تھے، لیکن اپنے زمانہ قیام میں یہ شاید ہی چند ماہ کے لیے اطمینان کے ساتھ کام کر سکے ہوں۔ مالی وسائل کی کمی نے اس کام کو بار بار معطل کیا ہے۔ اس کی پوری تاریخ مسلسل بحران کی تاریخ ہے۔ یہاں تدریس بار بار شروع ہو کر ختم ہوئی ہے۔ اس کے باوجود اللہ کا احسان ہے کہ کچھ کام ہو گیا اور بہت تھوڑا باقی ہے۔ میرا اندازہ ہے کہ 1.5-2 سال مزید کام کرنے کا موقع مل جاتا تو اس کاوش کا مرحلہ اول مکمل ہو جاتا۔ اب یہ سب کچھ معطل ہے اور مرید کی اس عرض عقیم میں ہم خدائے لم یزل کے چند ناتواں بندے ایک نئے عزم کے ساتھ اس کے احیاء کے لیے کوشاں ہیں۔ معلوم نہیں عرصہ تعطل کب ختم ہوگا، لیکن مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کام کو ضائع نہیں کریں گے۔ میری جدوجہد کا پہلا مرحلہ یہاں ختم ہو گیا۔ لاہور واپس آنے کے بعد خیال تھا کہ اب صرف رسالہ نکالوں گا،
اشراق کا ڈکلیریشن مستنصر میر کے نام پر مل گیا تھا، لیکن ابھی 2 شمارے ہی نکلے تھے کہ میر صاحب کے امریکہ جانے کا پروگرام بن گیا۔ پھر میرے اور ان کے درمیان رسالے کی پالیسی کے بارے میں بھی کچھ اختلاف تھا، لہٰذا یہ خواہش پوری نہیں ہوئی اور اشراق ایک مرتبہ پھر بند کرنا پڑا۔ ان دنوں چند طلباء میرے پاس عربی ادب کی بعض کتابیں پڑھنے کے لیے آتے تھے۔ مولانا ابو شعیب صفدر علی اور مسعود اکبر پاشا ان میں سب سے نمایاں تھے۔ ابو شعیب سرگودا کے ایک عالم اور مولانا حسین علی وہاں بچراں کے شاگرد رشید مولانا غلام نقشبند کے فرزند ارجمند تھے۔ ان کی غیر معمولی صلاحیتوں کے پیش نظر میری خواہش تھی کہ وہ لاہور منتقل ہو جائیں۔ مریدکے کے دور ابتلا میں جن لوگوں نے ہمارے ساتھ غیر معمولی تعاون کیا، ان میں ہماری برادری کے ایک بزرگ ڈاکٹر فرخ حسین ملک بھی تھے۔ میں نے ڈاکٹر صاحب کو توجہ دلائی تو انہوں نے فرخ فاؤنڈیشن کے نام سے ایک ادارہ بنا دیا، جس کے محتمم مستنصر میر کے والد گرامی صفدر میر بنائے گئے۔ انہوں نے میرے ہی ایما سے ایک مجلہ الاعلام کے نام سے شائع کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس میں اگرچہ میرا نام بھی لکھا گیا، لیکن تمام عملی ضرورتوں کے لیے ابو شعیب اس کے مدیر مقرر کیے گئے۔ مجھے بہت خوشی ہوئی کہ اس کے نتیجے میں ان کے لیے لاہور میں قیام کے اسباب میسر ہو گئے ہیں، لیکن یہ رسالہ بھی زیادہ دنوں تک جاری نہیں رہ سکا۔ 1.5-2 سال بعد ہی مولانا ابو شعیب کو پنجاب یونیورسٹی میں ملازمت مل گئی اور رسالہ بند ہو گیا۔ یہی دن تھے جب میں نے استاذ امام سے عرض کیا کہ اب حلقہ تدبر قرآن کو بھی ایک باقاعدہ ادارے میں تبدیل کر دینا چاہیے۔ یہ حلقہ ان کی جماعت اسلامی سے علیحدگی کے بعد قائم ہوا تھا۔ مولانا نے یہ تجویز پسند فرمائی۔ ان کے ایما سے میں نے اس کا دستور لکھا اور ادارہ تدبر قرآن و حدیث کے نام سے یہ ادارہ قائم ہو گیا۔ سماعی تدبر اسی ادارے کے تحت شائع ہوتا ہے۔ میرا ارادہ تھا کہ پیش نظر مقاصد کے لیے اب اسی میں کام کیا جائے، مگر بہت جلد واضح ہو گیا کہ حلقے کے بزرگ اسے پسند نہیں کریں گے۔ اس کے بعد یہی مناسب تھا کہ کوئی کشمکش پیدا کرنے کے بجائے ادارے سے الگ ہو کر اپنے طریقے پر کام کرتا رہوں۔ اس زمانے میں طلباء کی ایک جماعت مجھ سے پڑھ رہی تھی۔ ان میں ایک نعیم رفیع بھی تھے۔ وہ مجھ سے ملنے کے لیے آتے تو بار بار اصرار کرتے کہ اس کام کا احیاء ہونا چاہیے جو 1978 میں ختم ہو گیا تھا۔ پچھلے تجربات کی وجہ سے میں اس کے لیے راضی نہ تھا۔ پھر خالد ظہیر اور آفتاب شمسی جیسے احباب بھی ان کے ہمنوا ہو گئے تو بالآخر میں آمادہ ہوا۔ سعید نواز صاحب ہمارے دوستوں میں سب سے بزرگ تھے۔ ان کی سربراہی میں ایک مجلس منتظمہ بنائی گئی۔ اس کی افتتاحی تقریب استاذ امام امین احسن اصلاحی کے زیر صدارت لاہور کے جناح ہال میں منعقد ہوئی، جس میں ارباب علم و دانش کی ایک بڑی تعداد نے شرکت کی اور جون 1983 میں وہ ادارہ وجود میں آ گیا جو اب المورد کے نام سے 51 کے ماڈل ٹاؤن میں قائم ہے۔ اس کے کچھ عرصے بعد 1985 میں اشراق کا احیاء بھی ہو گیا۔ 1.5-2 سال یہ ایک مجلے کی صورت میں شائع ہوتا رہا۔ 1987 میں مجھے اس کا ڈکلیریشن مل گیا۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس وقت سے اب تک یہ رسالہ بغیر کسی انقطاع کے نکل رہا ہے۔ رنیساں 1990 میں نکلنا شروع ہوا، وہ بھی اسی طرح جاری ہے۔ یہ رسالہ ابتدا ہی سے عزیزم شہزاد سلیم کے سپرد ہے۔ اشراق میرے پاس رہا، مگر اس کو بھی اب میں نے اپنے بیٹے جواد احسن کے حوالے کر دیا ہے۔ مجھے امید ہے کہ اللہ کی مدد شامل حال رہی تو یہ اسی طرح جاری رہیں گے۔ پچھلے 25 برسوں میں الانصار المسلمون اور دانش سرا کا نظم بھی میرے تعلق سے قائم ہوا، اور مولانا وسیع اظہر صاحب ندوی اور ڈاکٹر محمد فاروق خان جیسے زعماء ان تنظیموں کے سربراہ رہے، مگر ان کی عمر چند برسوں سے زیادہ نہیں ہوئی۔ المورد البتہ گزشتہ ربع صدی سے قائم ہے اور اللہ کی عنایت سے توقع ہے کہ قائم رہے گا۔
87 کے بعد ابتلا اور تعطل کا ایک زمانہ اس پر بھی گزرا ہے، مگر 1991 میں ہمارے دوست الطاف محمود کی مساعی سے اس کے احیاء کے بعد اللہ کا شکر ہے کہ اس کے کاموں میں کبھی کوئی تعطل پیدا نہیں ہوا۔ یہ ادارہ اس احساس کی بنا پر قائم کیا گیا ہے کہ تفقہ فی الدین کا عمل مسلمانوں کے اندر صحیح نہج پر قائم نہیں رہا، فرقہ دارانہ تعصبات اور سیاست کی حریفانہ کشمکش سے الگ رہ کر خالص قرآن و سنت کی بنیاد پر دین کی دعوت مسلمانوں کے لیے اجنبی ہو چکی ہے۔ قرآن مجید جو اس دین کی بنیاد ہے، محض حفظ و تلاوت کی چیز بن کر رہ گیا ہے۔ مذہبی مدرسوں میں وہ علوم مقصود بالذات بن چکے ہیں جو زیادہ سے زیادہ قرآن مجید تک پہنچنے کا وسیلہ ہو سکتے تھے۔ حدیث قرآن و سنت میں اپنی اساسات سے بے تعلق کر دی گئی ہے، اور سارا زور کسی خاص مکتب فکر کے اصول و فروع کی تحصیل اور دوسروں کے مقابلے میں ان کی برتری ثابت کرنے پر ہے۔ یہ ادارہ اس صورتحال کی اصلاح کے لیے قائم کیا گیا ہے، چنانچہ اس کا بنیادی مقصد اسلامی علوم سے متعلق علمی اور تحقیقی کام، تمام ممکن ذرائع سے وسیع پیمانے پر اس کی نشر و اشاعت اور اس کے مطابق لوگوں کی تعلیم و تربیت کا اہتمام ہے۔ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے جو طریقہ کار اختیار کیا گیا ہے اس کے اہم نکات یہ ہیں: 1، عالمی سطح پر تذکیر بالقرآن کا اہتمام کیا جائے۔ 2، قرآن و سنت کے مطابق خدا کی شریعت اور ایمان و اخلاق کی تعلیم دی جائے۔ 3، دین کے صحیح الفکر علماء اور محققین کو فیلو کی حیثیت سے ادارے کے ساتھ متعلق کیا جائے اور ان کے علمی، تحقیقی اور دعوتی کاموں کے لیے انہیں ضروری سہولتیں فراہم کی جائیں۔ 4، لوگوں کو آمادہ کیا جائے کہ جہاں جہاں ممکن ہے الف اسلامی علوم کی ایسی درسگاہیں قائم کریں جن کا مقصد دین کے صحیح الفکر علماء اور محققین تیار کرنا ہو۔ ب، ایف اے، ایف ایس سی اور اے لیول تک نہایت اعلیٰ معیار کے اسکول قائم کریں جن میں تعلیم و تعلم کے ساتھ طالب علموں کی تخلیقی صلاحیتوں کی نشو و نما اور ان کی دینی اور تہذیبی تربیت بھی پیش نظر ہو۔ جیم، عام اسکولوں کے طلباء کی دینی تعلیم کے لیے ایسے ہفتہ وار مدارس قائم کریں جن میں قرآن کی دعوت خود قرآن کے ذریعے سے طالب علموں کے ذہن میں اس طرح راسخ کر دی جائے کہ بعد کے زمانوں میں وہ پورے شرح صدر کے ساتھ اپنے دین پر قائم رہ سکیں۔ دال، ایسی خانقاہیں قائم کریں جہاں لوگ وقتاً فوقتاً اپنے دنیوی معمولات کو چھوڑ کر آئیں، علماء و صالحین کی صحبت سے مستفید ہوں، ان سے دین سیکھیں اور چند روز کے لیے یکسوئی کے ساتھ ذکر و عبادت میں مشغول رہ کر اپنے لیے پاکیزگی قلب و نظر کا اہتمام کریں۔ میری تمام سعی و جہد کا محور اب یہی ادارہ ہے۔ زندگی کے جتنے دن باقی ہیں اپنے علمی کاموں کے علاوہ اسی کے لیے خاص کر چکا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے علم و عمل میں اخلاص کی دعا ہے۔ شاہاں چہ عجب گر بنوازند گدارا۔ یہ تحریر 2007 میں لکھی گئی۔